جب آپ کا نکاح ہوا، آپ کا نکاح کن سے ہوا؟ اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان، آپ کے شہزادے علامہ حسنین رضا خان استاد العلماء، آپ کی شہزادی سے ہوا۔ علامہ حسنین رضا خان صاحب جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے سگے بھتیجے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے داماد ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جب اپنی آخری وصیت فرمائی تو حجت الاسلام حامد رضا خان، مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان اور استاد العلماء علامہ حسنین رضا خان، ان تینوں کو جمع فرمایا اور پھر فرمایا حجت الاسلام سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ تم مصطفیٰ رضا اور تمہارا بھائی حسنین، یہ تینوں بھائی مل کر دین کے کام کو کریں گے جو ان کو مجھے امید ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر بخوبی انجام دے سکیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں نے، ان تین شہزادوں نے اعلیٰ حضرت کے کس طرح دین کا کام انجام دیا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو گھر گھر پہنچایا ہے، تو ان تین شہزادوں کی محنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب علامہ حسنین رضا خان صاحب کی شہزادی، ایک تو بڑی شہزادی تھی آپا بیگم صاحبہ جو اعلیٰ حضرت کی بیٹی سے پیدا ہوئی تھی، وہ اعلیٰ حضرت کی شہزادی کا پھر بعد میں وصال ہو گیا علامہ حسنین رضا خان صاحب کی، دوسرا نکاح ہوا، دوسری شادی ہوئی، تو ان سے 4 بچے پیدا ہوئے۔ سرکار امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب، مظہر مفتی اعظم محدث بریلوی حضور تحسین ملت علامہ تحسین رضا خان صاحب، اور تیسرے شہزادے حضور حبیب العلماء علامہ حبیب رضا خان صاحب۔ یہ 3 شہزادے پیدا ہوئے اور چوتھی یہ شہزادی پیدا ہوئی جو حضور تاج الشریعہ کے نکاح میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کا نکاح ہوا کیسے، نکاح کا پیغام کس طرح پہنچا؟ ہوا یوں کہ علامہ حسنین رضا خان صاحب کے پاس 2 لوگوں کے پیغام پہنچے، مفت پیغام تو بہت آئے لیکن اب ایسا ہوا کہ مفتی اعظم کے 2 نواسوں کے پیغام پہنچ گئے۔ ایک پیغام مفتی اعظم نے خود پیش کیا علامہ حسنین رضا خان صاحب کی شہزادی کے لیے، ایک پیغام سرکار مفتی اعظم نے اپنے نواسے کا پیش کیا، اور دوسرا پیغام زوجہ مفتی اعظم مادر اہل سنت پیرانی امی صاحبہ چھوٹی رانی صاحبہ، ایک پیغام حضور تاج الشریعہ کا انہوں نے علامہ حسنین رضا خان صاحب کیا ہوا؟ علامہ حسنین رضا خان صاحب کے پاس 2 پیغام پہنچ گئے۔ اب اس میں فیصلہ کرنا ہے، کسی کو نہ نہیں کہہ سکتے، مفتی اعظم کا بھی احترام فرماتے، مفتی اعظم کی بھی عزت کرتے، اور پیرانی امی صاحبہ کا خود ایک الگ مرتبہ ہے۔ تو علامہ حسنین رضا خان صاحب نے کس طرح فیصلہ کیا؟ الحمدللہ یہ تو علمی گھرانہ ہے، اور یہاں فیصلے بھی ظاہر سی بات ہے عقیدے میں دونوں کمال کے، علم میں دونوں کمال کے، دونوں عالم دین، ایک کا نام نہیں لوں گا، دونوں عالم دین، دونوں متقی پرہیزگار، اور دونوں مفتی اعظم اور زوجہ مفتی اعظم کے شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علمی گھرانہ، فیصلہ بھی علم سے ہی ہوا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ دیکھو، علم دیکھو، عمل دیکھو، تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو، جس کا اعلیٰ ہو اس کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ حسنین رضا خان صاحب نے کیا کیا؟ ایک شریعت کا مسئلہ لکھ لیا ایک پرچے میں، ایک مسئلہ لکھ لیا شریعت کا، اور دل میں یہ ارادہ کر لیا وہی مسئلہ دونوں حضرات کو بھیج دیا، تاج الشریعہ کو بھی بھیجا اور مفتی اعظم کے دوسرے نواسے کے پاس بھی بھیج دیا، اور دل میں یہ ارادہ کر لیا اس مسئلے کا جو حل مجھے پہلے لکھ کر کے دے گا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ لیکن دونوں کو نہیں بتایا، دونوں سے یہ نہیں کہا کہ اس کے آئے والے اگر تم یہ لکھ کر کے دو گے تو تمہارا نکاح میری بیٹی سے ہو جائے گا، ایسا کوئی بات نہیں تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، دل میں اپنے ارادہ کر لیا، شریعت کا مسئلہ لکھ لیا، دونوں کی بارگاہ میں بھیجا، دونوں کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ تاج الشریعہ کا معاملہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، ان کے علم میں ایسی جھال تھی، ایسی تیزی تھی کہ حضور تاج الشریعہ نے جلد ہی وہ مسئلہ لکھ کر کے علامہ حسنین رضا خان صاحب کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور صاحبہ کا نکاح حضور تاج الشریعہ سے ہو گیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، دریا علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نکاح کے جو معاملات ہوئے، نکاح کے انتظام و انصراف جو معاملات تھے وہ سب اہتمام علامہ تحسین رضا خان صاحب اپنی بہن کے سارے یہ انتظام خود انہوں نے فرمایا۔ ارے بڑی مبارک ہے صاحب وہ تو،
زوجہ تاج الشریعہ، بہت مبارک ہے. اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو انہوں نے بہت مضبوطی سے سنبھالا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں عوام میں نہیں کہوں گا. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا اس دن سے نا.